اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقیة الابدیہ من الازل الى الابد على اعدائهم وعلى اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اوصیکم یا عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ. سب سے پہلے اپنی ذات کو اور اس کے بعد آپ تمام کو تقوی کی طرف دعوت دینے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اور مستقل ہمارا جو کلام تھا پچھلے دنوں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے اعتبار سے ہماری گفتگو جاری تھی اور خلقت حضرت آدم اور خلقت حضرت حوا سلام اللہ علیہما کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی. اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب شیطان کو سجدہ کرنے کا مطلب تمام ہی ملائکہ کو جتنے آسمان میں رہنے والی مخلوقات تھی تمام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو اور سبھی نے سجدہ کیا ماں سوائے شیطان کے. تو اس وقت کے جو واقعات تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے اور پھر شیطان کو راندہ درگاہ الہی یعنی اللہ کی بارگاہ سے اسے نکال دیا گیا، باہر کر دیا گیا. اس کے اعتبار سے جو بیان آیا تھا اور آخری جو گفتگو ہوئی تھی بالکل جہاں پہ ہمارا لاسٹ جو خطبہ اینڈ ہوا تھا وہ یہ مقام تھا کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی سزا میں شیطان کو ہمیشہ ہمیشہ کے کفر سے ملحق کر دیا اور ملا دیا. تو پھر شیطان نے یہ کہا کہ اے پروردگار تو عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، میں نے جتنے آج تک تجھے سجدے کیے اس کا کیا مجھے اجر نہیں ملے گا؟ تو پروردگار عالم نے کہا کہ مانگ لے جو تجھے مانگنا ہے، دنیاوی نعمتوں میں سے جو چاہتا ہے مانگ لے، تجھے دنیا کے اندر جو تیرے آج تک سجدے ہیں ان کی جزا دے دوں گا تاکہ اسی دنیا کے اندر جو تو نے میرے لیے سجدے کیے وہ بیلنس شیٹ یہیں پر 0 ہو جائے اور پھر آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ قرار نہ رہے. اور اس جو دعائیں تھیں جو اس نے طلب کیا شیطان نے وہ یہی تھا کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے. پروردگار عالم نے کہا کہ قیامت تک کی تو تجھے زندگی نہیں دوں گا، وقت معلوم ایک معلوم مدت تک کی تجھے زندگی دوں گا. اور یہ وقت معلوم کب تک ہے؟ جب رجعت کے زمانے میں رسالت مآب بھی جب تشریف لائیں گے، سرکار صاحب الامر رجعت کے زمانے میں آئیں گے، یعنی کہ جو سرکار کا ظہور ہے امام زمانہ علیہ السلام کا جو ظہور ہے اس کے ایگزامپلز ہمیں انبیاء کی زندگیوں میں بھی ملتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانا، اپنے قوم سے دور ہو جانا، ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جانا اور اس کے بعد 40 دنوں کے بعد واپس آنا، یہ ایک رجعت ہے. اسی طرح سے حضرت عزیر علیہ السلام کا تقریباً 100 سال کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے محو کر دیا جانا، مار دیا جانا اور اس کے بعد ان کا دوبارہ سے پلٹ کر آنا، یہ پھر ایک ایگزامپل ہے ان کے رجعت کی. اسی طرح سے امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور بھی ایک رجعت ہے کہ جب وہ رجوع کریں گے، پلٹ کر آئیں گے، اپنی قوم کے اندر واپس آئیں گے، جو غیبت کا زمانہ ختم ہوگا. تو سرکار کی رجعت کے بعد امام زمانہ کے ظہور کے فوراً ساتھ ساتھ جو سب سے پہلی شخصیت ہے کہ جو رجعت فرمائیں گی وہ امام حسین علیہ السلام ہے. اور امام حسین علیہ السلام اکیلے نہیں آئیں گے، 750 لوگ 750
امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ افراد وہ افراد آئیں گے کہ جو مؤمنین خلص ہوں گے، یعنی خالص مومن لوگ ہوں گے، وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بالکل امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے فوراً بعد جب مولا حسین پلٹیں گے تو وہ افراد بھی آئیں گے، اور ان میں سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام بھی ہوں گے۔ اگرچہ رجعت کا ایک پورا انڈیپینڈنٹ ٹاپک ہے کہ جس پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے ٹاپک پر جو ابھی ہماری بات ہو رہی ہے کہ شیطان کو خدا نے وقت معلوم کی جو مدت دی ہے، اس زمانے رجعت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائیں گے تو وہ اپنے ہاتھوں سے شیطان کو ذبح کریں گے۔ بیت المقدس کے آس پاس کی کوئی جگہ ہوگی کہ جہاں پر، لیکن شیطان نے جب مانگا کہ لَأَغْوِيَنَّهُمْ، کہ میں تیرے بندوں کو اغوا کروں گا، ان کو میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، شیطان نے کہا، اور تیری صراط مستقیم پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو اغوا کروں گا، یعنی انہیں تیرے رستے سے ہٹاؤں گا۔ پروردگار عالم نے کہا لے لے، یہ بھی تجھے دیا، اور کہا کہ میں ان کے خون میں، ان کے بدن میں، ان کے گوشت میں، ان کے ہڈیوں میں حصے دار بنوں گا۔ پروردگار عالم نے کہا یہ بھی دیا۔ اب یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ ان افراد کے اعتبار سے کہ جو قربت کے اور مباشرت کے جو آداب ہیں، شادی کے بعد کے جو آداب ہیں، کہ جن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہا گیا ہے اور محمد و آل محمد سے توسل کر کے جانے کا جو کہا گیا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، اور کھانے کے اندر بھی یہ ہے کہ نوالے میں بھی شیطان شریک ہو سکتا ہے، نطفے میں بھی شیطان شریک ہو سکتا ہے، سوائے وہ لوگ کہ جو یہ دونوں کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، یعنی اللہ کا نام لے کر جب شروع کریں گے تو نہ ان کے نوالے میں شیطان شامل ہوگا اور نہ نطفے میں۔ لیکن جب شیطان کو اس کے مانگنے پر پروردگار عالم نے یہ چیزیں عطا کر دیں، دنیاوی اعتبار سے جو اس کو دے دیا، تو اب حضرت آدم علیہ السلام کا سوال تھا کہ پروردگار تو نے شیطان کو، تو آدم کی نسل کون؟ آدمی، تو اے پروردگار تو نے آدمیوں پر یعنی میری نسل پر شیطان کو جو تسلط عطا کر دیا، تو اب میرے فرزندوں کو، میرے بیٹوں کو تو نے کیا عطا کیا ہے اس کے عوض میں؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو تیرے بیٹے ہوں گے، یعنی پروردگار عالم کی خلقت، وہ اگر کوئی برائی کریں گے، اگر کوئی معصیت کریں گے، اگر کوئی گناہ انجام دیں گے، تو جو ایک گناہ کریں گے اسے ایک ہی تصور کروں گا، لیکن اگر نیکی کی بات آئے گی تو جیسے ہی نیکی کا ارادہ کریں گے تو ان کا کسی نیکی اور خیر کا ارادہ ایک نیکی ان کے نامہ اعمال میں لکھ دوں گا، اور جب وہ کسی سوچی ہوئی نیکی کو انجام دے دیں گے تو اس ایک نیکی کو ان کے لیے 10 برابر ملٹیپلائی کر کے اجر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے فرزندان کے لیے عطا کیا تحفہ۔ البتہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو جنت سے زمین پر بھیجا گیا، آپ غور کیجئے گا کہ میں نے کن الفاظ کو استعمال کیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا ہے، جنت سے نکالا نہیں گیا حضرت آدم علیہ السلام کو، جنت بدر نہیں کیا گیا ہے، جنت سے جسے نکالا گیا تھا وہ شیطان تھا، اس لیے کہ شیطان نے حکم الہی کو انجام دینے سے منع کر دیا۔ اب وہ حکم الہی جو کچھ بھی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ حکم الہی اس وقت شیطان کو، جو ابلیس ہے، عزازیل ہے، کروڑوں سجدے کرنے والا ہے، اسے سمجھ میں آیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس وقت چونکہ یہ حکم الہی ہے، اس لیے اس کا انجام دینا واجب ہے۔ اور یہ مسئلہ کب ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے تو لوگ حضرت نوح کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی دس از ناٹ لاجیکلی پروون، یہ بات جو ہے نا وہ منطقی طور سے ثابت نہیں ہے، بلکہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا استہزاء اور مذاق یہ کہہ کے بنایا کرتے تھے کہ انہیں دیکھیے یہ کشتی بنا رہے ہیں، صحرا میں کشتی چلائیں گے۔ اور کچھ لوگ نعوذ باللہ من ذالک، میرے منہ میں خاک، کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ابھی تو کشتی بنا رہے ہیں لیکن بعد میں یہ کشتی چلانے کے لیے ایک دریا بھی بنائیں گے، اس لیے کہ جو کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں عراق کی، آپ سب جانتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا جو شہر تھا جس میں وہ رہتے تھے وہ شہر کوفہ، اور اسی شہر کوفہ کے اندر جو مسجد کوفہ ہے کہ جو تاریخ اور تاریخی واقعات سے بھری پڑی ہے، بلکہ اب چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی بات آ رہی ہے تو جو روایتیں ہیں کہ جنہیں ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب قصص الانبیاء کے اندر، جہاں سے میں یہ واقعات آپ کی خدمت میں روایت کی فارم میں پیش کر رہا ہوں،
اس میں انہوں نے لکھا کہ روئے زمین پر پہلا اللہ کا سجدہ زمین کے جس ٹکڑے پر ہوا وہ یہی ٹکڑا تھا کوفہ کا، کہ جہاں پہ آج مسجد کوفہ ہے۔ اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں، جن میں آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم علی اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ قدس سرہ شریف، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو آج مقام نبی آدم علیہ السلام ہے، یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا جو کہ مغفرت کی دعا تھی وہ بھی قبول ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے جو پہلا سجدہ روئے زمین پر اترنے کے بعد کیا تھا وہ شاید اسی مقام پر کیا تھا۔ اس کے بارے میں الگ الگ ورژنز احادیث کے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ اگر حدیثوں کے ٹریڈیشنز کے روایات کے ورژنز الگ الگ ہوتے ہیں تو اس کے معنی یہ قطعاً نہیں ہے کہ ان ورژنز میں سے کوئی ایک صحیح ہوگا، اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ جمع بین الروایتین یا جمع بین الروایات، کہ دو روایتیں جو الگ الگ ورژنز ہیں ان دونوں کو ہم مرج کر سکتے ہوں، لاجیکلی ان دونوں کو مرج کرنا، ان دونوں کو جمع کرنا ممکن ہو۔ تین الگ الگ ورژنز ہیں کسی ایک روایت کے، کسی ایک واقعے کے، ان تینوں ورژنز کو مرج کرنا پاسبل ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے بات ابھی نیچے بالکل ابھی آنے والی ہے۔ تو آپ اس میں ملاحظہ فرما لیں گے کہ کس طرح سے علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کس طرح سے روایتوں کے الگ الگ ورژنز کو ہم مرج کر سکتے ہیں۔ اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے جب خلق کیا تھا، اور اس سے پہلے ملائکہ سے اللہ کا جو کلام تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں روئے زمین پر اپنا ایک خلیفہ قرار دینے والا ہوں، خلق کرنے والا ہوں، بنانے والا ہوں، اور میں ہی وہ ہوں کہ جو زمین پر خلیفہ بنانے کا حق رکھتا ہے۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرنے سے پہلے کیا کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ یا انی جاعل فی الجنت خلیفہ، کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں جنت میں، یا میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں بنانے والا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی ہے زمین کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام was being created for the world, for this earth، اور جنت کے لیے نہیں بنایا تھا، جنت میں خلق کیا تھا۔ وہاں پر جنت کے اندر اور آسمانوں پر جو امتحان پروردگار عالم نے لیا تھا سکان سماوات کا، ان کا وہاں پر لے لیا، اور اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فوراً زمین پر بھیج دیا۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت بدر نہیں کیا گیا تھا۔ البتہ ترک اولا کی جب بات آتی ہے کہ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے سرزد ہوا یہ کیا تھا، اس کے بارے میں انبیاء کرام کی عصمت یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا بہت بڑا اور واجبی لازمی جز ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس لیے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مخالفین کا بعد میں بہت یہ طریقہ رہا کہ انہوں نے مختلف موقعوں پہ مختلف انبیاء کے لیے ایسی حدیثیں گڑھیں کہ جن میں عصمت انبیاء پہ حرف آتا تھا، جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک جب دیگر انبیاء سے مسٹیکس ہو سکتی ہیں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے دیگر انبیاء کو ٹارگٹ کیا گیا، کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کے بڑوں سے بہت ساری ہوتی تھیں، چاہتے نہ چاہتے، تو ان کے غلط کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دیگر انبیاء کے بارے میں بھی حدیثوں کو غلط گڑھا گیا، تاکہ اس کا کراس ایفیکٹ نعوذ باللہ رسول اللہ پر آئے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ البتہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ جو عمل تھا اس کو مختلف انداز سے روایتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یہ شان نبوت سے ہٹ کر ایک ایسا عمل تھا کہ جس کا شمار حرام میں تو ہو ہی نہیں سکتا، مکروہ سے بھی اس کا بہت دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، صرف ترک اولا۔ ترک اولا کیا؟ یہ بہتر تھا، اگر یہ نہ کرتے تو بہت اچھا ہوتا، بس اتنا۔ اور وہ شان نبوت کے لیے بات تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام، اب اس کے بارے میں مختلف باتیں کہ وہ جو درخت تھا وہ گندم کا تھا، انگور کا تھا، سیب کا تھا یا حسد کا تھا، مختلف اعتبار سے روایتیں، چاروں اعتبار سے روایتیں ملتی ہیں۔ اب وہ بات جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جمع بین الروایات، the different versions of the traditions we find in the books of Ahlul Bayt علیہ السلام، کیا ہم اسے مرج کر سکتے ہیں؟ yes we can merge them. how؟ جنت کے درخت دنیا کے درختوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں کہ دنیا میں اگر سیب کا درخت ہے تو اس درخت پہ صرف سیب ہی لگے گا، انگور نہیں لگ سکتا۔ اسی طرح سے جنت کے اندر جو ایک درخت لگا ہوا ہے، عین ممکن ہے اس ایک درخت کے اندر سیب بھی لگ رہا ہو، انگور بھی لگ رہا ہو، گندم بھی لگ رہا ہو، اور بہت سارے دنیا کے
الگ الگ پھل جو ہم دیکھتے ہیں وہ اس ایک ہی درخت کے اندر مختلف سٹیم سے الگ الگ پھل نکل کر آئیں. لہٰذا کوئی بھی درخت ہو، اصل فوکس کس بات پر ہے کہ وہ جو واقعات ہوئے. اب اس کے اندر ایک ورژن روایت کا یہ بھی آتا ہے کہ پروردگار عالم نے جناب جبریل کو جب وہ نام سکھلا کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا تو وہ واقعہ جناب جبریل نے یاد دلایا کہ یاد کیجیے اس وقت کو کہ جب آپ نے ملائکہ کو اور سکان سماوات کو اپنے سامنے سجدہ ریز دیکھا تو آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا، حل خلقت خلقا احسن یا افضل منی. آدم علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ پروردگار تو نے کیا مجھ سے بھی افضل، کیونکہ جب ساری مخلوقات کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے سامنے سجدہ ریز دیکھا تو حضرت آدم کے ذہن میں اور دل میں یہ خیال گزرا کہ کیا مجھ سے بھی بڑی اور بہتر اور افضل کوئی خلقت خدا نے خلق کی ہوگی کہ جس کو سجدہ کرتے ہوئے میں نے تو نہیں دیکھا، صرف مجھے ہی سجدہ کیا گیا، میں نے تو یہ دیکھا ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ سوال آیا، پروردگار عالم نے حکم دیا کہ اے آدم انظر الی عرشی، میرے عرش کی طرف نگاہ کیجیے. اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے عرش الہی کی طرف نگاہ دوڑا کر دیکھا تو کچھ ایسے انوار دیکھے کہ الکافی کے اندر بھی حدیث ہے، مستدرک سفینہ کے اندر بھی حدیث ہے، اور قصص الانبیاء کے اندر شیخ باقر مجلسی نے تو لکھا ہی ہے کہ جب ان انوار کو دیکھا حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہیں ان انوار سے ہٹتی نہیں تھیں اور سوال کیا کہ پروردگار یہ انوار کون ہے، یہ کیا ہے یہ انوار. حضرت آدم علیہ السلام کو پھر پروردگار عالم نے وہ عبارتیں دکھلائیں کہ عرش پر یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. اور وہ انوار کون سے تھے؟ نور رسالت ماب، نور مولا کائنات، نور جناب سیدہ، نور امامین حسنین علیہم الصلاۃ والسلام، کہ جن انوار کو دیکھ کر جب سوال کیا ہے آدم علیہ السلام نے تو خدا کا جواب یہ آیا کہ اے آدم اگر انہیں خلق نہ کرنا ہوتا تو میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا. یہ حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے بیان کیا. اور جناب جبریل ایک ورژن آف روایت کا جو یہ ہے کہ جو ترک اولا جناب آدم سے سرزد ہوا، وہ جو درخت تھا وہ کون سا درخت تھا، وہ جو شجر تھا وہ کون سا تھا؟ شجرہ طیبہ. یعنی کہ یہی معصومین علیہ السلام کے انوار کہ جن کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے منصب کو ان کے منصب کے برابر ہونے کا تصور کیا. یہ ترک اولا تھا کہ پروردگار عالم نے کہا کہ اے آدم آپ نے خود کو ان جیسا کیسے سمجھا، لہٰذا انہی کے ناموں کے صدقے میں آپ کو آپ کی دعا کی مراد ملے گی، یعنی کہ وہ مغفرت ملے گی کہ جسے 40 سال تک تو حضرت آدم علیہ السلام براہ راست خدا سے یہ کہہ کے مانگ رہے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے پروردگار اگر ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا لیکن اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. 40 سال تک حضرت آدم یہ دعا تو مانگ رہے تھے لیکن حضرت آدم کی مراد بر نہ آئی، یہاں تک کہ وہ نام سکھلائے گئے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. جب ان ناموں کو، ان اسماء کو، ان کلمات کو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا کہ جو فریقین کی روایتوں، اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں کے اندر جو روایت ملتی ہے اس میں ہر جگہ یہی لکھا ہے کہ وہ نامی اسم گرامی پنجتن پاک کے نام تھے کہ جن کے صدقے میں اور جن کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام نے جب پروردگار عالم سے طلب کیا تو حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس دعا کو مقبول اور منظور فرما لیا. تو سمجھ میں آیا کہ حضرت آدم براہ راست اللہ سے 40 سال تک مانگتے رہے، مگر جب وسیلہ پنجتن پاک بلکہ نام ہائے گرامی وسیلہ پنجتن پاک کا دیا ہے تو پروردگار عالم نے آپ کی حاجت کو فوراً سے پورا فرمایا. اب اس کے اندر بات مزید آگے بڑھتی ہے اور جب کسی نے چھٹے امام سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا کہ مولا صفا کو صفا کیوں کہتے ہیں اور مروہ کو مروہ کیوں کہتے ہیں؟ 2 پہاڑیاں ہیں مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے اندر، بلکہ آج تو مسجد الحرام کا حصہ ہی ہو گئی ہیں. ویسے شرعی طور پر وہ علاقہ کہ جو صفا و مروہ کی صحیح کا ہے، شرعی طور پر وہ مسجد کے حکم میں نہیں آتا ہے، مسجد سے باہر ہے. البتہ صفا و مروہ یہ 2 پہاڑیاں جو ہیں جن کے درمیان صحیح ہوتی ہے، حج و عمرے کا جو رکن ہے، ان 2 پہاڑیوں کے ناموں کے بارے میں سوال کیا. چھٹے امام سرکار نے فرمایا صفا کو صفا اس لیے کہتے ہیں
کہ آدم علیہ السلام صفا پر اترے خدا کی مرضی سے، اور جناب حوا مروہ پر اتریں، اور صفا کا نام حضرت آدم کی وجہ سے صفا پڑا. کیوں؟ کیونکہ آدم کے لیے قرآن کریم کے اندر ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحًا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. تو صفا استفاء سے نکلا ہے، جو حضرت آدم کو خدا نے استفاء کیا اور چنا، اس لیے اس پہاڑی کو صفا کہتے ہیں جس پہ آدم اترے. اور مروہ امرأہ سے نکلا ہے، عورت امرأہ کہا جاتا ہے، اور حوا جو ہے وہ مروہ پہ اتری، اس لیے اس پہاڑی کو امرأہ کے جو حروف اصلی ہیں اس سے مروہ نام دیا گیا. البتہ حضرت آدم علیہ السلام کے اعتبار سے تاریخ اور زیادہ آگے ہے، اور ابھی تو حضرت آدم کے جو 2 بیٹے ہیں حابیل و قابیل، ان کے قتل کی داستان وہ بھی آنا باقی ہے. لیکن آج چونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کا بھی دن ہے، درود بھیجیں محمد وآل محمد. امام علیہ السلام نے ایک حدیث فرمائی ہے، 2 منٹ کے اندر اندر اس حدیث کو آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہم نماز کی طرف چلیں گے. کہ مولا فرماتے ہیں من الفواقر التي تقسم الظہر، ایسے فقر، ایسی ناداری اور تنگ دستی کہ جو انسان کی کمر کو توڑ دے، یہ وہ ہوتی ہے کہ جسے کوئی ایسا پڑوسی مل جائے کہ اگر اپنے پڑوسی کی اچھائی دیکھے تو چپ رہے، اور کسی غلطی کو دیکھے تو فوراً مائکروفون فل والیوم کے اندر آن کر دے. امام عسکری فرماتے ہیں کہ دنیا کا فقیر ترین انسان وہ ہے جسے ایسا پڑوسی مل جائے جو اپنے پڑوسی بھائی، اب پڑوسی مسلمان ہو غیر مسلمان ہو اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، پڑوسی کی بات ہو رہی ہے. کیسا بھی پڑوسی ہو، کوئی بھی ہو، کیسے بھی ریلیجن، کسی بھی سیکٹ سے تعلق رکھتا ہو، دنیا کا فقیر ترین انسان وہ ہے جسے ایسا پڑوسی مل جائے کہ فقر ایسا کہ کمر توڑ دے، کہ اس کی اچھائی پہ خاموش رہے، کسی کو نہ بتائے، اور اس کی ذرا سی غلطی آگے پیچھے -1.001 دیکھ لے، اور اسے دنیا میں ایسا چرچا کر دے کہ بریکنگ نیوز بھی کیا چلتی ہوگی جیسے وہ چلا دے. امام فرما رہے ہیں انڈائریکٹ میسج کیا ہے؟ لوگوں کی اچھائیوں کو پھیلاؤ، لوگوں کی برائیوں کو چھپاؤ. کیوں؟ یہ وہی چیز ہے جو ہم اور آپ اپنے لیے چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اچھائیاں بتائی جائیں، اور یہ بات یاد رکھیے گا، اپنی اچھائی خود بتاتے ہوئے کوئی اچھا نہیں لگتا، لیکن اگر آپ کی اچھائی کسی نے ذرا سے مائلڈ ٹون میں بھی کسی کو بتا دی، فوراً آپ کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا. اور اگر آپ کی ہماری برائی کسی نے ذرا سی بھی کر دی تو یہ تو ہمارا نیچر ہے، وی آر پیسمسٹک ان نیچر. ہم بولتے ہیں ہاں یہ تو ہے وہ جیسے خبر چھے نہ منے، یہ در ورسے ہمج کرے چھے، در وقتے جا رہے پن جو انہیں تو آمج تھائے چھے، ہاں تو سو منے بتاڑیس منے تو بدو خبر چھے نا. تو یہ معاملات ہو جاتے ہیں انسان کے ساتھ. امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کی اچھائیوں کو پھیلاؤ، ان کی برائیوں سے آنکھوں کو بند کرو. ان احسن الحدیث قرآن العزیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد عجل. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کی حاجات شرعیہ کو روا فرمائے، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ سے درگزر فرمائے، ہمیں نیک توفیقات عطا فرمائے، ہمیں اپنے گناہوں پر شرمسار ہونے اور ان پر استغفار کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے امور کو آسان فرمائے، اور جتنے بھی دنیا میں مومنین مومنات موجود ہیں ان کے امور کو بہتر سے بہتر فرمائے، صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ وعلی سیدۃ نساء العالمین
وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها، وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماحي آثار البدع والطغيان هادم أبنية الشرك والنفاق حاصد فروع البغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام ما اتصلت الليالي والأيام. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه. صلوات.